وحید عالم صاحب، میں ایک اور چیز آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گی. گزشتہ راز ہمارے ایک بہت سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، نصرت جاوید صاحب، انہوں نے ایک بات کہی ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کے خیال میں کیا ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ شہباز شریف صاحب جو ہے نا، وہ آنے والے وقت میں وزارت عظمیٰ کے عہدے سے استعفیٰ دے سکتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کوئی کھچڑی مسلم لیگ نون کے اندر بھی ایسی پک رہی ہے جس طریقے سے نائب وزیر اعظم بنا دیا گیا اسحاق ڈار صاحب کو، تو آنے والے وقت میں شہباز شریف صاحب استعفیٰ دے سکتے ہیں؟ انہوں نے اس کی ریزنز نہیں بتائیں، لیکن ہم آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ نا مجھے 35 سال ہو گئے ہیں جماعت میں. 35 سال سے میں سن رہا ہوں کہ نون میں سے شین نکلے یا شین میں سے نون نکلے. بھی ایسا کچھ نہیں ہوا. نون میں سے شین نکلی نا، وہ وزیر اعظم بن گئے. نہیں تو وزیر اعظم تو ہماری پارٹی کے نواز شریف کے کیمپ کے جتنے کھلاڑی تھے وہ آئے نا وہ دیکھیں نا، جماعت تو ہماری نون ہی ہے نا. وہ تو ان کا نام شہباز شریف ہے نا. تو کیونکہ وہ پارٹی کے صدر ہیں، اس وقت پارٹی نے ان کو یہ عہدہ احتکاک تھا پارٹی کا، انہوں نے ان کو آگے کر دیا. اور آنے والے وقت میں بھی اگر پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ میاں شہباز شریف وزارت عظمیٰ کے لیے بہتر امیدوار ہیں تو وہی رہیں گے. اگر پارٹی سمجھتی ہے کہ میاں نواز شریف وزارت عظمیٰ کے لیے ہے تو پھر میاں نواز شریف ہوں گے. یہ ہماری آپ کی کہہ رہے ہیں یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ اسی ٹینیور میں نواز شریف صاحب خود وزیر اعظم بن جائیں؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یا بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں؟ نہیں کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ پہلے بھی امیدوار تھے، چوتھی مرتبہ بھی. وہ تو ان کا خود کا فیصلہ تھا کہ میرے بھائی کو معاملات کچھ ایسے ہو گئے تھے. تو انہوں نے آپس میں سیٹلمنٹ کر لی، جیسے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کیا کرتی تھی کہ آدھا وقت آپ کا آدھا وقت ہمارا. ہماری دیکھیں نا، اب بھائیوں نے کر لیا کہ آدھی بھائیوں کی بات نہیں ہے، بات ہے پارٹی کی. لارجسٹ پارٹی ہے نا، پارٹی نے اپنی پارٹی کے کسی آدمی کو دینا تھا نا. تو وہ سمجھتے ہیں کہ قائد محترم یا شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اس چیز کے اہل ہیں. انہوں نے پہلے بھی ایسا پرفارم کیا ہے، پنجاب میں بھی اور سینٹر میں بھی. تو اب اگر ہٹائیں گے اتنی پرفارمنس کی بنیاد پر ان کو وزارت عظمیٰ دی گئی، تو پھر اب شہباز شریف صاحب واپس کیوں لیں گے؟ جیسے اب پارٹی صدارت بھی انہوں نے سنبھال لی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وجہ بنے گی جس کی بنیاد پر وہ شہباز شریف صاحب استعفیٰ دیں گے اور نواز شریف صاحب خود وزیر اعظم بن جائیں گے؟ نہیں دو باتیں ہیں. دیکھیں، ایک تو یہ دو ڈیفرنٹ باتیں ہیں نا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب پر بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں. وہ بیک وقت ملک کی ذمہ داریاں اور پارٹی کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ نہیں سنبھال سکتے. اس لیے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ملک کی ذمہ داریاں وہ سنبھالیں گے اور پارٹی کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ قائد محترم یا نواز شریف کے پاس دوبارہ واپس چلی جائیں گی. لیکن اگر ملکی حالات میں یہ جو بات انہوں نے کہی ہے نا، یہ ویسے ہی ہے ایک فروئی بات کرنے کے لیے کہ بات آگے چل پڑے، حالانکہ اس میں حقائق نہیں ہے. ہاں، ملک کی سالمیت کے لیے، ملک کی استحکام کے لیے، معاشی استحکام کے لیے، دہشت گردی کے استحکام کے لیے کوئی بھی فیصلہ کرنا پڑتا ہے تو قائد محترم یا نواز شریف صاحب موجود ہے. جو بھی وہ فیصلہ کریں گے ہماری پارٹی. لیکن میرے خیال میں آپ جو نصرت جاوید صاحب نے بات کی ہے، اس سے آپ نے جو بات کی ہے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کی بات سے ان کی بات کو تقویت مل رہی ہے کہ جناب نواز شریف صاحب بھی وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھال سکتے ہیں اور شہباز شریف صاحب استعفیٰ دے سکتے ہیں. جاتے جاتے میں آپ سے ایک سوال آخری کرنا چاہوں گی بریگیڈیئر صاحب، وقت بہت مختصر ہے، سو کوئک جواب دیجیے گا. بھارتی جو ہیں پراپرٹی لیگز میں ان کا پہلا نمبر ہے اور سب سے زیادہ پراپرٹیز بھارتیوں نے جو ہے، انڈینز نے وہ دبئی میں جو ہیں وہ خریدی ہوئی ہے، جن کی مالیت لگ بھگ جو ہے وہ $17 ارب بنتی ہے. اس وقت مودی کی حکومت کے حوالے سے اور جو بھارت میں الیکشن چل رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ مودی کی حکومت یا ان کی پارٹی اور جو الیکشنز چل رہے ہیں وہ اس سکینڈل سے، پراپرٹی لیک سے متاثر ہو سکتی ہے، اثر انداز ہو سکتے ہیں یہ پراپرٹی لیکس ان پہ؟ وہاں پہ الیکشن آلریڈی ابھی چوتھے اور تیسرے اور چوتھے فیز میں کافی متاثر ہوئے ہیں. جہاں تک آپ مودی کی بات کرتی ہے، اس نے اپنا نیریٹو بھی چینج کیا ہے. اس کے پہلے وہ ڈیولپمنٹل لیول نیریٹو پہ جا رہا تھا، ابھی اس نے مسلمانوں کے خلاف اور کمیونل نیریٹو کیا، وہ اڈاپٹ کر لیا. اب اس کے اندر جو لوگ، بھارت کے اندر جو لوگ ہیں وہ بڑے پاورفل لوگ ہیں، اور وہ تمام وہ لوگ ہیں جو بی جے پی کو، جیسے آپ اڈانی کی بات کریں تو وہ تمام لوگ ہیں جو بی جے پی کی فنڈنگ کرتے ہیں. تو اس کے دوسری بات یہ کہ وہاں پہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اس میں یہ جس موقع پہ آئی ہیں تو اس وقت جو بی جے پی یا باقی این ڈی اے یا باقی وہ 5ویں فیز میں داخل ہو رہی ہے، چوتھا فیز بھی مکمل ہو گیا ہے. تو اس کے اوپر جو اثر آئے گا وہ تھوڑا بہت تو اثر آئے گا، لیکن کیونکہ اب بڑے ریموٹ ایریاز میں الیکشنز ہوں گے اور وہاں پہ جو ہے آپ کو پتہ ہے اپنا انفارمیشن پہنچتے بھی، انٹیلیجنس پہنچتے بھی ٹائم لگتا ہے.
تو میرا خیال اس کا اتنا زیادہ افیکٹ انڈین الیکشنز نہیں آئے گا، کیونکہ بی جے پی جو نیریٹو لے کے چل رہی ہے وہ بنیادی طور پہ اینٹی پاکستان، اینٹی مسلم، اینٹی مائنورٹیز اور ہندوتوا ہائی ہینڈڈ، یعنی کہ سم ہاؤ افیکٹ آ سکتا ہے، بہت زیادہ نہیں آئے گا.